اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 74 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کا پس منظر جان لیجئے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یعنی قاتل نے کیا کیا کہ وہ لوگوں میں مل کر خود ہی شور مچانے لگا اور کہنے لگا کہ اس قاتل کو ڈھونڈو، قاتل کو ڈھونڈو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قاتل ہی مقتول کے قاتل کو ڈھونڈنے لگ جائے تو پھر قاتل کا پتہ چلانا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پہ مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا عمل دخل بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ بھی انہیں معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ گائے کو ذبح کرانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو دلوں میں اور ذہنوں میں جو گائے کا تقدس تھا۔ آپ نے پچھلی آیت اگر آپ یاد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ گائے کا تقدس سے مراد یہ کہ وہ جو بچڑا بنا کے انہوں نے کچھ 40 دن جو عبادت کی تھی اور اس کا جو ایک تقدس تھا اور اس ذہن میں جو ایک اور دلوں میں جو ایک اس کی محبت بسی ہوئی تھی، تو وہ وہ گائے جو ایک تقدس کی وجہ سے اس پہ تلوار چلانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل تھا۔ اچھا، پھر دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو یہ دکھانا تھا کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ نقشہ کہ باسا بعد الموت کا ایک نقشہ بھی انہیں دنیا میں دکھانا تھا۔ تو جب بنی اسرائیل کو گائے کی ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت اور گائے کی تقدیس جڑ پکڑ چکی تھی، تو اس کے باعث انہوں نے اس حکم سے بچ نکلنے کے لیے بڑی میم میخ نکالی۔ یہ ابھی آپ آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا میم میخ نکال رہے تھے۔ تو ایک رویہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اگر کوئی شخص کچھ کرنا نہ چاہے اور آپ اس سے کوئی کام زبردستی کرائیں تو اب اس کام سے بچنے کے لیے وہ کیسے کیسے بہانے کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو اتنے بے وقوفی کے بہانے ہوتے ہیں اور ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہا ہے۔ ایسی ہی بے وقوفی بنی اسرائیل سے ہوئی اور انہوں نے جس قسم کے سوالات کیے ان سوالات کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ اس حکم سے بچتے الٹا اور بری طرح سے پھنس گئے۔ تو چلیں ہم اپنی آیت کا آغاز کرتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، گول والی ہا اس کے نیچے زیر، ضمیر متصل جڑی ہوئی ضمیر اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کم مانے تم سب کو، سامنے موجود لوگوں سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ دیکھیں یامر امر سے نکلا ہے۔ امر کا مطلب آپ کو پتہ ہے حکم دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بالکل اسی طرح یامرکم ان تذبحوا، ذبح تا ہٹا دیں واو ہٹا دیں تو بیچ کے جو ورڈ ہے ذال با ہا ذبح اردو کا لفظ ہے، بڑے آسانی سے سمجھ میں آ گیا۔ واو لگا دینے سے جمع کا صیغہ ہو گیا کہ تم سب، تا لگانے سے تم سب، اس کی گہرائی میں مت جائیے لیکن صرف بیچ کا ورڈ نکال لیجئے تاکہ اردو سمجھ میں آنے لگے اور اس سے عربی یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرہ، بقرۃن یا بقرۃن، تو پھر اس کے آگے وقف ہے تو یہ بن جائے گا بقرہ۔ گولتا یہ بتا رہی ہے کہ عربی میں بھی بقرہ جو ہے وہ مؤنث ہے اور اردو میں بھی مؤنث ہے، گائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس آیت میں کیا فرمایا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا، جمع کا صیغہ ہے۔ قال آئے گا واحد کا صیغہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور قالو آئے گا جب قالو ہے جمع کا صیغہ، اس کا مطلب ہے یہ بات قوم کہہ رہی ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے گا، جب یہ فرق کو رکھیں گے تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ قالو، تو ان سب نے کہا، اتتخذنا ہزوا، تتخذنا کیا آپ ہم سے کرتے ہزو، ہزو کہتے ہیں مذاق کرنے کو۔ تو انہوں نے کہا، کس نے کہا، قوم نے، کہ کیا آپ ہم سے کچھ ٹھٹا کر رہے ہیں، کچھ مذاق کر رہے ہیں، آپ ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں نبی سے ایسی بات کی۔ قال،
واحد کا سیکھا. قالا میں نے آپ کو بھی بتایا. کس نے کہا ہوگا یہ؟ فرمایا. کس نے فرمایا؟ حضرت موسیٰ نے. اعوذ باللہ. اعوذ ہم پڑھتے رہتے ہیں اعوذ باللہ پناہ مانگتی ہوں، یعنی میں اللہ کی پناہ کرتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین. من مانے سے، من الجاہلین جاہلوں میں سے. یعنی کیا یہ بات نبی کو زیب دیتی ہے کہ وہ بات کو ہنسی مذاق بنائے، ٹھٹا بنائے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں وہ ٹھٹھا کرے. اب ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اور مسلمان میں بھی مومن کا دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم مذاق کی بات آتی ہے تو ہم دین میں ایسا مذاق کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. کیا مذاق کرتے ہیں؟ جنت پہ مذاق، دوزخ پہ مذاق، حوروں پہ مذاق، نمازوں روزوں پہ مذاق. تو ہمیں اس قسم کے رویے سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو قوم نے کہا کہ کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا موسیٰ نے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. گویا جو ہنسی مذاق، بے تکی باتوں کا ہنسی مذاق، جس کے مذاق میں بھی جہالت ٹپک رہی ہے، یعنی یہ جاہلوں کا شیوا ہے اس قسم کے مذاق کرنا. تو اب آیت نمبر 68 دیکھیں. قالوا ادع لنا. اس کی اچھی سی میننگ آپ سمجھ لیجئے کیونکہ بار بار آئے گا. قالوا میں نے ابھی آپ کو بتایا انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ سب لوگوں نے، قوم نے، جمع کا صیغہ. ادعو یہ لفظ ہے الف پہ پیش ہے. ادعو دعا کریں. تو جب ملایا قالو سے تو الف کا پیش ختم ہو کے قالوا ادعو بن گیا. آپ دعا کریں. لنا لا من کے لیے، نا من ہمارے، ضمیر متصل ہمارے لیے. قالوا ادع لنا آپ دعا کریں ہمارے لیے. ربک، رب مانے رب، کاف مانے آپ کا، اپنے رب سے. کیا میننگ ہو گئی؟ کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے. یبین لنا، یبین بین کہتے ہیں واضح اور روشن کسی چیز کو. تو بین لنا کہ ہم پر واضح کر دے. ما مانے کیسی، کیا، ہیا مانے وہ. اب یہاں دیکھیں جو ہیا ہے میں نے آپ کو دو ضمیریں بتائی تھیں، ایک متصل یعنی جڑی ہوئی، ایک منفصل علیحدہ لکھی جانے والی. یہ ہیا والی ضمیر جو ہے مؤنث کے لیے یوز ہو رہی ہے. مؤنث کے لیے کیوں یوز ہو رہی ہے؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ کس چیز کی ماہیت پوچھ رہے ہیں، کیسی ہو. یہ اس گائے کی پوچھ رہے ہیں کیونکہ گائے مؤنث ہے اور یہاں مؤنث کا صیغہ لگا ہے ماہیہ. تو کیا مطلب ہوا کہ اب وہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بات اپنے رب سے دعا کر کے اور پوچھ کے ہمیں بتا دیں کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال، اب یہاں قال کس نے کہا؟ موسیٰ نے. انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے. یہ انہو یقولو اللہ کے لیے، قال موسیٰ کے لیے، انہو یقولو اللہ کے لیے، قالو قوم کے لیے. بس یہ تین باتیں دماغ میں رکھیے پھر اس کا ترجمہ کیجیے. قال بریکٹ میں حضرت موسیٰ نے فرمایا انہو یقولو اللہ تعالیٰ بے شک وہ فرماتا ہے. انہا کہ وہ، ہا کی ضمیر دیکھیں. انا بے شک، ہا مانے ہا مؤنث کی ضمیر ہے جو بقرہ پہ جاری ہے. انہا بقرۃن کہ وہ گائے ایسی ہو، لا فارضن جو نہیں، فارضن بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بچیا ہو. یعنی جو گائے ہو وہ ایسی نہیں ہو کہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی ایک دم بچی ہو. عوانم جوان ہو، بین ذالک ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے؟ بینا مانے درمیان، ذالک مانے ان کے. تو کن دونوں کے درمیان؟ بوڑھی اور بچپن کے درمیان میں جو جوان ہے ویسی گائے ہونی چاہیے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. تو اب موسیٰ فرماتے ہیں تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. 69 آیت میں کہتے ہیں قَالُوا ادْعُ لَنَا. پھر وہی لفظ یاد رکھیے. قَالُوا ان سب نے کہا، اُلَنَا کہ آپ ہم سے، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے. ربک اپنے رب سے. یبین لنا ہمارے لیے یہ واضح کر دیں. ماں کیا؟ لونہا، لون کہتے ہیں لام واو نون، لون کہتے ہیں رنگ کو.
اور ہا کی ضمیر لگ گئی، گائے کی طرف جا رہی ہے، مؤنث کی ضمیر ہے، لونھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال تو فرمایا موسیٰ نے، انہ یقول کہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء بے شک وہ گائے جو ہو صفراء، صفرا کہتے ہیں زرد رنگ کو۔ دیکھیں یہ لفظ بھی ہم اردو میں اکثر بولتے ہیں، حکیم حضرات زیادہ بولتے ہیں۔ جب کسی کو جوائنٹس یا پیلیا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے خون میں صفرا ہو گیا ہے، یعنی زردی آ گئی ہے، زرد رنگ آ گیا ہے، اس لیے پیلیا یا پیلا پن ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اسے یاد رکھیں، صفراء فاقع لونھا، فاقع گہرا شوخ، لونھا اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، ناظرین ہوتے ہیں نا سامنے جو دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے۔ تو فرمایا موسیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے زرد رنگ کی، اور جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ اصل میں یہ خوبیاں جو ہے نا، یہ اس مقدس گائے کی تھیں جسے یہ بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے بنی اسرائیل، اور اس کی بڑی بڑی محبت تھی اس کو، اور بڑی ان کے یہاں ایک تقدیس تھی۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں ان کی گاؤ ماتا کتنی تقدیس ہے اس کی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مسئلہ کیا پیش آیا۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ انہوں نے سوالات کر کر کے کیسی ہو، کیونکہ یہ اس سے بچنا چاہ رہے تھے۔ ابھی میں نے شروع میں انٹرو میں آپ سے یہی بتایا کہ دیکھیں کہ ان کا مقصد وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں، اور جب کوئی شخص کسی کام کو کرنا نہیں چاہتا تو اب وہ اٹکل پچو سوالات کرتا ہے الٹے سیدھے، اور اس چکر میں کیا ہوتا ہے وہ خود بخود اس میں پھنسنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 70 میں کیا کہہ رہے ہیں، قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا کہ ذرا پھر اللہ سے دعا کیجیے، ربک اپنے رب سے دعا کیے، یبین لنا ما ہی کہ بتا دیں وہ گائے ہو کیسی، ما ہی اب یہ ہو کیسی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، انا بے شک بقرہ گائے میں تشابہ علینا ہمیں اس پر کچھ شبہ سا ہو گیا ہے، دل تو کھٹک گیا ہوگا نا، ہوشیار ہو گئے ہوں گے، یہ تو جو ساری خصوصیات بتا رہے ہیں یہ تو ہماری مقدس گائے کی ہیں، کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہوں ذبح کرنے کو، کہہ رہے ہیں ہم جو ہوں ذرا سا شبہ میں آ گئے ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک انشاء اللہ لمحتدون، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 71، قال انہ یقول، تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول جس سے کوئی محنت نہ لی جائے، تثیر الارض زمین میں، یعنی وہ زمین میں اس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، یعنی ہل نہ چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ آپ لوگوں نے اکثر گاؤں وغیرہ میں یہ دیکھا ہوگا کہ گائے کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، اور ایک کنویں کے اوپر ایک وہ رہٹ سا باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ اسی کے گرد گول 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 گھومتا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ دو طریقے کی انہوں نے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ گائے جو ہو، کیونکہ جب کوئی جانور مشقت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کی کمزوری بھی آتی ہے، اس کے اوپر اس کے نشانات بھی آتے ہیں، تو ایک چیز تھکی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بالکل بہترین ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ اس سے نہ کوئی مشقت لی جائے نہ کوئی ہل چلائی۔ اب یہ کیا ہے، یہ ساری اس مقدس گائے کی ہیں، کیونکہ جس گائے کو یہ مقدس سمجھتے تھے اس میں یہی خوبیاں ہوتی تھیں۔ اس کا وہ تمام گایوں میں سے جو گائے ایسی ہوتی تھی کہ نہ جوان بالکل کڑیل ہو، رنگ اس کا خوبصورت ایک رنگ کی سنہری گائے ہو، اور پھر اس سے وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی مشقت بھی نہیں لیتے تھے، یعنی جو مقدس گائے ہوتی تھی اس سے کوئی کام بھی نہیں لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اب اللہ نے وہی ساری خوبیاں ان کو بتانی شروع کر دیں۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کسی رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات۔ فذبحوها، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا، فا مانے پھر یا تب، فذبحوها تب انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما اور نہیں، کادو یفعلون وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، وہ لگتے نہیں تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اب کیا ہوا کہ پے در پہ سوالات کرنے سے وہ گھراؤ میں آ گئے، اور بادل ناخواستہ انہیں اپنی اس مقدس سنہری گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ دیکھیں ایک بڑا سا ریوڑ ہوتا ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ جا کے اس میں سے ایک گائے لے آؤ، وہ جائے گا، جو سی بھی گائے اس کے ہاتھ میں آئے گی اٹھا کے لے آئے گا۔ لیکن اب اگر اس میں یہ
کنڈیشنز لگا دی جائیں، وہ بار بار پوچھے کہ کون سی والی لاؤں، تو بتانے والا کہے گا اچھی بتائے گا نا، یہ تو نہیں کہے گا جو سب سے سڑی ہوئی وہ لے کے آ، وہ کہے گا نہیں نہیں جو اچھی والی ہے وہ لے کے آ، پھر وہ پھر سوال پوچھے گا۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی بتایا کہ دیکھو بہت زیادہ سوالات مت کیا کرو، بہت زیادہ سوالات کرنے سے انسان جو ہے الٹا مشکل میں آ جاتا ہے۔ ایک بات کہہ دی جائے کہ اگر آپ سے کہا جائے یا امت سے کہا جائے کہ آپ صدقہ کر دیجئے، رمضان میں صدقہ کر دیجئے، تو اب صدقے میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا گراؤنڈ آ گیا، ہم کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، ہم کھجور بھی دے سکتے ہیں، ہم روٹی بھی دے سکتے ہیں، ہم چاول بھی دے سکتے ہیں، ہم شکر بھی دے سکتے ہیں، ہم کپڑے بھی دے سکتے ہیں، ہم پہننے کی چیز، برتن، ایوری تھنگ۔ لیکن اب اگر ہم اس میں سوال پوچھنے لگیں بھئی صدقہ ہم کیا دیں، کھانے کی چیز دیں کہ برتن دیں یا پہننے کی چیز دیں، پھر وہ اس میں بتا دیں، پھر ہم دوبارہ سوال پوچھیں کہ نہیں نہیں یہ بتائیے کہ کھانے کی چیز میں جو ہے پکی ہوئی چیز دیں یا کچی چیز دیں، تو اس سے کیا ہوگا، ہم پھنس جائیں گے، ہمارے پاس لمٹ آ جائے گی۔ اور اسی لمٹ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو بہت سوالات مت کیا کرو، ایک حکم آیا اس کو من ان ایز اٹ از قبول کر لینا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو واقعہ ہے اس کی ترتیب قرآن میں، یہ تو بیک گراؤنڈ میں نے بتا دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو اس کو سمجھنے میں بھی آسانی چل رہی ہے۔ اب اصل میں پیچھے کی بات بتائی جا رہی ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب، اور یاد کرو جب، قتل تم سے قتل ہو گیا، یا جب تم میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، نفسن یعنی ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم ایک دوسرے پر پھر اس پر الزام لگا رہے تھے کہ قتل کس نے کیا، پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا، خارج کرنا تھا، نکال دینا تھا۔ نکال دینا کیا تھا، اس قاتل کو، اس جمع غفیر میں سے اس قاتل کو باہر نکالنا تھا، واللہ مخرجم، خارج کرنا تھا، ما کنتم تکتمون، جسے تم چھپاتے تھے۔ یقیناً سب کے دلوں میں، جو قاتل تھا اس کے دل میں تھا، اس کو پتہ تھا کہ میں نے قتل کیا، لیکن وہ اس مجمع میں خود کو چھپا لیا اور خود بھی شور مچانے لگا قتل ہو گیا قتل ہو گیا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ، ہو مانے اس کا، بِبَعْضِهَا، کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ اب یہاں دیکھیں ضربوہ ہے، جو یہ ہو کا جو ہے، اس سے آپ کا دماغ کہیں گائے کی طرف نہیں جا رہا ہو، نہیں، یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ جاری ہے قاتل کی طرف، کیونکہ قاتل مذکر تھا۔ تو کہا ہے ضرب لگاؤ اس کو، کس کو، اس قاتل کو، بِبَعْضِهَا، کچھ حصے سے، ہا، اب یہاں کی جو ہا کی ضمیر مؤنث یہ گائے کی طرف جاری ہے۔ میں اسی لیے آپ سے بار بار کہتی ہوں ضمیروں کو اگر سمجھ لیا تو الحمدللہ کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ سیدھی سی ایک جملہ ہے، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کے لاش کو ضرب لگاؤ گوشت کے ٹکڑے سے۔ اب اس میں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کس چیز کو کس سے ضرب لگاؤ، تو یہ جو ہم پیچھے آیات کو دیکھتے آ رہے ہیں اس سے ضمیروں کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ بنائیں گے، تو ہم نے حکم دیا مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، یعنی اس طرح وہ مردہ شخص بحکم الہی تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ تو بیچ میں تھی بات۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ وَیُریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَیُریکم، تو وہ تمہیں دکھائے گا، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل آئے۔ یعنی اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں، کائنات کی طرف دیکھیں، تو ہمیں ہر بات صحیح صحیح سمجھ میں آنے لگے گی کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ آیت نمبر 74، ثم، پھر، قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس سب کے بعد، جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگیں اور ہیلوں بہانوں سے، شریعت کے احکامات سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے دل سخت ہو گیا۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، یہ صرف ایک واقعے کی طرف نہیں کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو تمہارا اس واقعے کی وجہ سے دل سخت ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری اس باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں اتنی سختی آ چکی ہے کہ تم پر جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو تم اب ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہو۔ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین آیا تو ہم صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تو کیا صحابہ کرام کے رویہ کیا ملا، یعنی جس وقت پردے کا حکم آیا تو جو صحابیات اگر بازار میں تھیں یا گھر سے باہر تھیں، وہ جہاں تھیں وہ وہیں کی وہیں بیٹھ گئیں، نہ صرف وہیں کی وہیں بیٹھ گئیں بلکہ فوری طور پر انہوں نے گھروں سے، کسی نے چادر منگائی، کسی نے کچھ منگایا اور اپنے آپ کو ڈھک لیا، ایک لمحہ بھی انہوں نے
اللہ کے بغیر حکم کے نہیں چلے، یہ تھا رویہ، اور یہی بنی اسرائیل کا رویہ تھا اسٹارٹنگ میں۔ اس کے بعد آج ہم دیکھیں کہ آج جب اگر کسی سے کہا جائے پردہ کرو تو 10 تعویلیں آ جاتی ہیں۔ گرمی بہت شدید ہے، ہمیں آفس میں کام کرنا ہے، ہم بھلا منہ ناک کیسے بند کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اگر چھپا لیں گے تو ہم آگے کام کس طریقے سے کریں گے۔ یہ ہیلے بہانے تعویلیں ہمیں کیا ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم بالکل بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کا واقعہ تو بتایا، لیکن در حقیقت یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ تو قیامت تک ہمیں وہ ایک آئینہ دکھا دیا ہے کہ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتے رہو کہیں تم وہی سب کام تو نہیں کر رہے۔ تو کہا کہ یہ سب باتوں سے یہ اندازہ نکل آیا کہ دل سخت ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے حکم پر ہمارے اندر ہیچ میچ آنے لگے، ہم تعویلیں پیش کرنے لگیں، سوالات اٹھانے لگیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچا لے، آمین۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بہت ہی خوبصورت، کیا بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ بس اب تو وہ پتھروں کے مانند ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، او یعنی یا، اشد شدید ہیں، قسوہ ان سے بھی زیادہ شدید ہیں، یعنی اب ان کے دل ایسے ہیں کہ گویا ایسے سخت ہو گئے ہیں پتھروں کی طرح، یا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ کیا فصاحت و بلاغت کا ہے قرآن پاک کی، دیکھیں کیا عمدہ مقام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے پہلے اس کی سختی بتائی دلوں کی، اور پھر پتھر سے تعبیر کی، پھر مزید شدت بتانے کے لیے آگے کی آیت دیکھیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں سے بھی ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ، تو یقیناً کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پھوٹ پڑتے، یہ فجر سے نکلا ہے، میں نے پہلے بھی ایک یہ لفظ آ چکا ہے، فجر پھٹ جانا۔ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، مِنْهُ مانے اس میں سے، انہار نہریں، چشمے، تو پتھروں میں بھی یقیناً ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اب اس کی شدت بڑھاتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلے کہا پتھروں کی طرح سخت ہے، پھر کہا یہ تو ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر تو پھر بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے کیا ہوتا ہے کہ پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ، اور اکثر، مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھر جیسی سخت چیز کی ساری خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ پتھر ہونے کے باوجود ان میں سے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں، وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی بھی برآمد ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے گر بھی جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تمہاری قساوت قلبی کی یہ کیفیت کس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اور اہل عالم پر، اور ان کی ہے جن کو اہل عالم پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تھی۔ اب اپنی امت پہ اس تمام بات کو رکھیں کہ 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ ان کے یہاں کوئی یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس 1400 سال ایسے گزر گئے تھے کہ ہر وقت تمہارے پاس نبی تھا، اتنا، یعنی ہر وقت ہدایت آ رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ تمہیں ہدایت نہیں ملی۔ اس کے بعد بھی تم نے عقائد میں ملاوٹ شروع کر دی، رسول کے احکام میں میم میخ نکالنے لگے، اپنے آپ کو بچانے لگے، تو اور اعمال میں بھی کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینے کی روش اختیار کی، ایسے ایسے ہیلے بہانے کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس برے انجام سے بچائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم یہاں ہی پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے رویے سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو ایسے پتھر نہ بنا دے، بلکہ ہمارے دلوں میں نرمی اور نرمی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔